ہمارے حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد خاندان زہرا پہ بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے اور دشمنان اسلام کی ذلت و رسوائی کے لیے بلند صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات. عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع ہے سورہ مبارکہ بقرہ کا ایک تعارف. ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کرنے نہیں بیٹھے ہیں. تفسیر تو اور تشریح تو ایک آیت کی بھی مشکل ہے ایک تقریر میں. تعارف سورہ بقرہ کے موضوعات کا، کیا سبجیکٹس ہیں، اس کا ایک انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور اس طرح سے آپ کو یہ اپورچونیٹی مل رہی ہے کہ جو کچھ آپ یہاں سن رہے ہیں اس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں گھر جا کر، اور جو کل بیان کیا جانے والا ہے اس کا بھی آپ آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں، تاکہ جب آپ پڑھ کر آئیں، صرف چند آیتیں ہیں جن کو آپ کو پڑھ کے آنا ہوتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کہ پھر ان آیات کے اوپر گفتگو ہو. آیات میں بھی ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ اس کے ہر لفظ میں علوم و معارف کے خزانے ہیں. ہر لفظ میں، ہر آیت میں نہیں، آپ یقین جانیں ہر لفظ میں. اور ہر لفظ اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں اور اس سے استفادہ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. ہمارا موضوع بالکل جیسے میں پہلی مجلس میں آپ کے خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نیا تجربہ ہے کہ ان مجالس میں عموماً تمام علماء کا یہ طریقہ یہ ہے، اور ہمارا بھی طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کسی ایک آیت کا انتخاب کرتے ہیں اور ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں. اس موضوع پر مختلف قرآن مجید کی آیات ہر طرف سے جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، احادیث، روایات وغیرہ. ہمارا موضوع یہ ہے اس بار کہ نہیں، ہم ایک سورے پر گفتگو کریں کہ اس سورے میں کن کن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے اور ان میں آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور سورہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیوں ہے.
یہ ہے صلوات بھیجے محمد وعلیہ اور انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس طرز گفتگو کا بڑا استقبال ہو رہا ہے اور لوگوں نے بہت ہی اپریشیٹ کیا ہے. میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور خاص طور پر خواتین جن کی طرف سے پیغامات آئے ہیں اور انہوں نے اس انداز کو گویا کہ اپریشیٹ کیا ہے اور سنتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس وقت مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ مجلس کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو اوریجنلی مجلس کی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہم سے زیادہ کون ہے قرآن پر گفتگو کرنے والا، بلکہ میں کہتا ہوں حق کس کو ہے قرآن پر گفتگو کرنے کا علاوہ اس کے جو قرآن کے ساتھ اس کا ذکر کرے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور رسول نے کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم اور کتاب. تو جہاں جہاں پر ذکر ہے جن کا قرآن کے ساتھ، شریک القرآن کا جو ذکر کریں انہی کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کا بھی ذکر کریں. ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ میرے بہت سے نوجوان ہیں جو نوٹس تیار کر رہے ہیں اور بعد میں کچھ سوالات بھی کرتے ہیں. میرے پاس کافی سوالات اکٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کو بجائے اس کے کہ ایک ایک کر کے ان سوالات کا جواب دوں، مجھے معلوم ہے کہ اسی گفتگو کے دوران انشاءاللہ اسی عشرے میں خود بخود وہ جوابات ان کو ملتے جائیں گے. جو نہیں ملیں گے ان کو انشاءاللہ ہم اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد آخر میں تمام سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن زیادہ تر انشاءاللہ جوابات مل جائیں گے. ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ جب ہم اس پر بات کر رہے ہیں تو یہ ایک سورہ ہے، ابھی پورا قرآن نہیں ہے، ایک سورہ ہے. اس ایک سورے میں اللہ نے ہیومن لائف کا پورا پروگرام انسان کو دے دیا ہے اور پیش کر دیا ہے. پیدائش سے لے کر مرنے تک جس چیز کی تم کو ضرورت ہے وہ پیش کر دی گئی ہے اور انڈیویجول جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں اور کلیکٹیو جو ذمہ داریاں وہ بیان کر دی گئی ہیں. اوور آل تھیم اس پورے سورے کی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ ہدایت کیا ہے. ہر بات، جتنے بھی آپ دین کے تعلق سے کوئی بھی بات کریں اس کا کنکلوژن ایک لفظ میں آتا ہے اور وہ ہے ہدایت. یہ بات صحیح ہے نا؟ ہدایت. ہدایت ہی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ہدایت ہی کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی، ہدایت ہی کے لیے سارا نظام ہے، پورا سسٹم ہے، یہ فقہ ہے، تاریخ ہے، ہسٹری ہے، عقائد کے مسائل ہیں، یہ سب جتنا سب ہدایت کے لیے. یعنی ان کی تھیم کیا ہے اور بنیاد کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہدایت. تو ہدایت جو ہے حاصل اگر تمہیں کرنی ہے، ہدایت جس کے لیے تم دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ جو ہدایت ہے یہ تمہیں ملے گی، مگر اب اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے سورہ بقرہ میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت متقین کو ملے گی. اگر تمہارے پاس تقوی نہیں ہے تو ہدایت کی بات مت کرو. ہدایت اگر تم کو چاہیے تو پہلے تم کو متقی ہونا پڑے گا. یہ بات شروع ہی میں پہلے ہی کہہ دی گئی. جب یہ بات کہہ دی گئی تو اب انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ پروردگار یہ تو بتا کہ متقی ہم کیسے بنیں. یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہم اس لیول پر پہنچیں اور پہلی ہی منزل میں کہہ دیا گیا یؤمنون بالغیب. غیب پر ایمان بہت سخت کام ہے، آسان کام نہیں. سب سے مشکل جو عقیدہ ہے وہ غیب کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں ان کا عقیدہ آسان ہے، جو نہیں دیکھی ہیں ان پر عقیدہ رکھنا یہ ہے کمال ایمان ہے نا انشاءاللہ. بلکہ اس پر بھی گفتگو بعد میں آئے گی حضرت ابراہیم کے ذکر میں اسی سورہ بقرہ میں. اب آئیے، اس سورہ بقرہ نے یہ بتایا کہ انسان جو 3 قسموں میں منقسم ہے، یا متقی ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، اور اس کے بعد پھر بنی آدم کو خطاب کیا گیا یا ایھا الناس کہہ کر تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا. تو دیکھو تم ایک رہ سکتے ہو، تم سب کے سب متقی ہو سکتے ہو. تم جو فرقوں میں تقسیم ہوئے، پہلے تو یہ 3 فرقے ہیں. کیا ضرورت ہے کہ کوئی کافر ہو؟ کیوں کوئی منافق ہو؟
بھئی کیوں نہیں سب متقی ہو جائیں؟ اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہارے خلقت کا ایک پرپس ہے، اس پرپس کو تم پورا کرو. جب پورا کرو گے، عبادت کرو گے، متقی ہوگے، تمہیں ہدایت ملے گی، یہی دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے گی. تو پھر تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن تقسیم ہوئے، فرقوں میں تقسیم ہوئے، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم. آخر میں وہ لوگ جو مدعی ہیں اس بات کے کہ بھئی سارا تقوی ہمارے پاس ہے، ہم ہیں مسلمان، ان میں پھر تقسیمیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر فرقے بنے اور نام بنے. اس فرقے کا یہ نام ہے، اس فرقے کا یہ نام ہے، اس فرقے کا یہ نام ہے. اور اس کے بعد ہر ایک نے اپنا ایک عقیدہ معین کیا. اور مشکل یہ ہوئی کہ قرآن کو سب مانتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ قرآن کی ہدایت کو قبول کریں، یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ان کے عقیدے کو قبول کرے. یعنی اپنے عقائد کو قرآن پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرپریٹیشن قرآن کا اس انداز سے کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا، قرآن نے کہا. حد یہ ہو گئی کہ اب قتل و غارت بھی ہو رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہو رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ کہا اس لیے کہ تم نے دین کو سمجھا نہیں، تم نے اسلام کو سمجھا نہیں، تم نے ہدایت کو ابھی تک پایا نہیں. ہدایت کیا ہے؟ کہ تم ان حقائق کو سمجھو. اور جہاں جہاں پر بھی اختلاف ہے، سب سے بڑا اختلاف جو مسلمانوں کے درمیان ہوا، جس کی وجہ سے یہ سارے فرقے ہیں، اور فرقوں کے بعد فقہ الگ الگ بنی ہیں، اس کے بعد پھر انٹرپریٹیشن الگ الگ ہوئے، اس کا بنیادی ریزن جو ہے وہ کیا ہے؟ لیڈرشپ کا اختلاف. صحیح نا؟ اور ہر شخص اپنے اعتبار سے قرآن کی آیتیں پیش کر کے کہتا ہے کہ دیکھو ہم جو ہیں صحیح ہیں. اب سورہ بقرہ نے ان مسائل کو بہت سمپل طریقے سے واضح کیا ہے. اس کو آپ نوٹ کیجئے، اور آپ جب کسی اپنے مسلمان بھائی سے بات کیجئے تو یہ آیتیں آپ ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور کہیں کہ بھی دیکھو یہ سورہ بقرہ ہے، یہ فوکس کر رہا ہے تقوی کے اوپر، اور متقین کی علامتیں بیان کر رہا ہے، اور کفر سے بچنے اور نفاق سے بچنے کی ترغیب ہم سب کو دے رہا ہے، اور علامتیں دونوں کی بیان کر دی گئی ہیں. اب مسئلہ رہا لیڈرشپ کا کہ بھئی لیڈر کوئی کیسے بنے، تو قرآن نے اس کو بھی واضح کیا ہے رفتہ رفتہ، اس لیے کہ سارے اختلافات وہیں سے ہوتے ہیں، لیڈرشپ سے. جب گروپ بنتے ہیں تو گروپ کا کوئی لیڈر ہوتا ہے، اس کو جہاں لے کر چلا جاتا ہے جس راستے پر، وہ پورا گروپ وہیں چلا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح صراط مستقیم پر سارے گروپ قائم نہیں رہ پاتے، ایک ہی رہتا ہے، وہی ایک حق پر ہے، لیکن کون سا ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، اس نے کہا میں ہوں، اس نے کہا میں ہوں. اب قرآن نے کہا کہ سنو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس خدا کی عبادت کرو. ان آیات پر جو 9 آیتیں ہیں ہم کل گفتگو کر چکے ہیں، آیت نمبر 39 تک، ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو، آیت نمبر 29 تک. اب آج آیت نمبر 30 پر گفتگو ہوگی، اور یہ آیت نمبر 30 سے 39 تک ہم آج گفتگو کریں گے. 10 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی. کیوں؟ کل ہم آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھیں گے یا جن آیتوں پر گفتگو کریں گے وہ 84 آیتیں ہیں. اب سوچو 84 آیتیں ایک مجلس میں کیسی پڑھی جائیں گی؟ اگر صرف آیتیں پڑھیں تو وقت ختم ہو جائے گا، صرف آیتیں پڑھی جائیں اور ٹرانسلیشن کیا جائے تو وقت ختم ہو جائے. لیکن یہ ہم نے اس کو جو اس انداز سے تقسیم کیا، کیوں؟ شروع میں 5 آیتیں، اس کے بعد 20 آیتیں، اس کے بعد پھر 9 آیتیں، اس کے بعد پھر یہ 10 آیتیں، اس کے بعد پھر 84 آیتیں. کیا مطلب؟ کیوں؟ جس انداز سے، ایک کمال ہے سورہ بقرہ میں جو لطف ہے میرے دوستو، جس انداز سے سورہ بقرہ پروگریس کر رہا ہے موضوع کے اعتبار سے، موضوعات کو آگے لے کے چل رہا ہے یہ سورہ، اس کے سیگمنٹس ہیں، موضوعات کے سیگمنٹس ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ 20 آیتیں کس بات پر گفتگو کر رہی ہیں؟ 3 کیٹیگریز آف ہیومن بینگ. اس کے بعد پھر بنی آدم کا ذکر، اس کے بعد اب آج جو گفتگو ہو رہی ہے یہی بنی آدم، یہی انسان. جب آپ بچے کو سمجھانا شروع کرتے ہیں اس کو بہت سے طریقوں سے آپ سمجھاتے ہیں. ایک طریقہ بہت اچھا اور مؤثر یہ ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کا کہ آپ اس کو اس کا ماضی یاد دلائیں. بیٹا تم کو پتا ہے تمہارے باپ کون تھے؟ تمہارے دادا نے یہ کیا تھا، تمہارے پردادا ایسے تھے. اب ان کو بتا رہے ہیں تاکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئے، ان کو جوش آئے کہ اچھا ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو باپ دادا کا حوالہ دیا جاتا ہے. قرآن نے اس اسٹائل کو بھی استعمال کیا ہے، یہ اسلوب بھی لیا ہے قرآن نے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ سنو، ہم جو تمام انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ تم میری عبادت کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو ہم تمہارے سامنے کچھ قصے پیش کرتے ہیں، کہانیاں.
اور قرآن یاد رکھیے گا قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. It is not a book of stories. It's a book of guidance. ہدایت کی کتاب ہے. لہذا اب جو بھی واقعات یا قصے قرآن پیش کرے گا اگر آپ اس کو ایز اے قصہ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. جب تک آپ اس سے دروس حاصل نہ کریں، عبرت حاصل نہ کریں، اس میں کیا آپ کو پیغام دیا گیا ہے وہ آپ نہ لے لیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بارہا کی آپ کی سنی ہوئی آیت ہے. یہ جو آیات کا سیگمنٹ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آج، اس میں کوئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ الگ الگ سے علماء نے اس پر بہت کچھ گفتگو کی ہے. صرف خصوصیت اتنی ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہے ہیں، تسلسل سے بات آگے بڑھ رہی ہے. تو اللہ نے فوراً جناب آدم کا ذکر کیا. بنی آدم سے ہماری عبادت کرو. اپنے آدم تمہارے جو دادا ہیں جہاں سے تمہارا آغاز ہوا ہے، بھئی ان کا قصہ تمہاری نظروں میں ہے کہ نہیں؟ میں تم کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ اللہ نے، دیکھیں قصہ بیان ہو رہا ہے، اللہ نے اعلان کیا اذ قال ربك للملائكة انی جاعل فی الارض خلیفہ قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما منها. اب دیکھیں آیات کا تسلسل. بات کیا؟ ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ، ایک قصہ. اگر آپ اس کو ایسے قصہ پڑھ کے نکل جائیں تو کچھ نہیں ملے گا. لیکن قرآن نے کتنے بڑے بڑے مسائل کو اس ایک واقعے میں ان 10 آیات میں حل کیا ہے. اس مختصر سے وقت میں جتنا آج ہم آپ کے سامنے عرض کر سکیں گے عرض کر دیں گے. بہت سی باتیں کم سے کم ہم نے اس میں جو نوٹ بنائے تو اس میں دیکھا کہ کم سے کم 20 ایسے پوائنٹس ہیں کہ ان میں سے ہر پوائنٹ ایسا ہے کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو ایسا لگے گا کہ کتنے بڑے مسائل ہیں جس پر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر سمپل وے میں قرآن نے ان مسائل کو حل کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جب آدم کا ذکر کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کروں گا، جلدی جلدی کر. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اعلان کیا ملائکہ کے درمیان. ایک اعلان کس چیز کا؟ قیادت کا. سارا مسئلہ، ساری مشکل، ساری مصیبت تمہاری نا قیادت. قائد کون ہو، رہبر کون ہو، خلیفہ کون ہو، سارا مسئلہ خلافت کے مسئلے کے اوپر بڑی بحث ہے مسلمانوں کے درمیان. میرے مسلمان بھائیوں آؤ دیکھو خلافت کا یہ لفظ، پہلی بات تو یہ کہ لفظ خلافت یہ ٹرم آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اگر آپ کی اپنی ایجاد ہے تو بدعت ہے. اگر قرآنی ٹرم ہے تو قرآن نے اس ٹرم کو کیسے یوز کیا ہے اس پر غور کرو. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا اعلان کیا. کن کے درمیان؟ فرشتوں کے درمیان. انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پر، ہر لفظ پر غور کرنے کی بات ہے، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. تو ابھی بنایا نہیں ہے، بنا رہا ہوں. یا اللہ پہلے بنا دے. پھر ان سے کہے فرشتوں میں نے یہ خلیفہ بنا دیا ہے. کہا نہیں، اصول یہ طے کرنا ہے کہ اعلان پہلے ہوگا، اس کے بعد مانا جائے گا، تاکہ اگر تاخیر بھی ہو تو لوگ انتظار کے تو عادی بنے.
حضرات تھوڑا سا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں، کافی لوگ پیچھے بھی موجود ہیں جو آنا چاہتے ہیں. تشریف مجھے بہت جلدی مجھے گزارنا ہے، توجہ کیجئے گا. تو اب یہ ایک پیغام ملا. دوسرا یہ اللہ کس کے درمیان اعلان کر رہا ہے؟ فرشتوں کے درمیان. کہہ کیا رہا ہے؟ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں. اس میں لفظ انی پر زور، انا نہیں، انی، یقیناً میں ہی بنانے والا ہوں، تاکہ تمہیں یہ پیغام ملے کہ اگر خلافت کی بات آئے تم بنانے مت بیٹھ جانا. خلیفہ اللہ بنائے گا. جب وہ بنائے گا تمہارا کام کیا ہے؟ صرف ماننا ہے، بنانا کام تمہارا نہیں ہے. انی جاعل. تیسری بات فی الارض خلیفہ، زمین پر بنا رہا ہوں، زمین پر بنا رہا ہوں. پروردگار اگر تو زمین پر بنا رہا ہے تو فرشتوں سے کیا مطلب؟ اور بنا رہا ہے ہدایت کے لیے. کیا فرشتوں کو نبی کی ضرورت ہے؟ کیا فرشتوں کو رہبر کی ضرورت ہے؟ فرشتوں کے درمیان کیوں اعلان ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اس کو سجدہ بھی کرو. یا اللہ، فرشتے ہیں، یہ خلیفہ تو زمین کے لیے ہے، زمین والوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے. یہ خلیفہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، سجدہ یہ کیوں کریں؟ کہا سوچو، اسی بات پہ غور کر لو تاکہ تمہیں پیغام ملے. یہ قصہ تو ہے نہیں بھئی. یہ سمجھو کہ خلیفہ میں نے بنایا انسانوں کے لیے، خلیفہ میں نے بنایا زمین کے لیے، آسمان کے لیے نہیں ہے. یہ زمین کے لیے. فی الارض خلیفہ. جب فی الارض میں نے بنایا ہے تو میں ان کو حکم کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے بنایا ہے. توجہ، جب میں بناؤں کسی کو، اگر وہ صرف زمین کے لیے بھی ہو تو پوری کائنات پر واجب ہے کہ اس کا احترام کرے. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، سن لیجئے گا. اگر صرف زمین کے لیے ہو تو پوری کائنات کے لیے. اس لیے کہ فرشتے اعلیٰ ترین مخلوق الہی. بلکہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور ملک طاقت کو کہتے ہیں. کائنات کی جتنی طاقتیں تھیں سب کو حکم تھا کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بنایا ہے، بس بات ختم، میں نے بنایا ہے. جب میں بناؤں تو اگر زمین کے لیے محدود بھی ہو تب بھی سب پر لازم ہے کہ اس کی تعظیم کرے. اب سوچو کہ اگر میں کسی ایسے کو بناؤں جس کے لیے کہوں کہ بھئی یہ صرف زمین کے لیے نہیں ہے، یہ عالمین کے لیے ہے، اس کا احترام کتنا لازم ہوگا. اب اگر کوئی اس کے احترام کو شرک و بدعت کہے تو اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ بھئی صرف زمین کے لیے تھا تو فرشتے سجدہ کریں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نعرہ سلام. نبی کو زمین کے لیے نبی نہیں بنایا، کسی ایک وقت کے لیے نہیں بنایا، عالمین کے لیے بنایا، ہمیشہ کے لیے بنایا. ہمیشہ سے نبی، ہمیشہ تک نبی. یہ خاتم النبیین ہے. عالمین کے لیے بنایا تاکہ، اور لفظ عالمین اس لیے استعمال کیا کہ تاکہ کوئی خاتم النبیین کی رسالت کی حدیں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے کہ اگر تمہیں چاہیے کہ نبی کی رسالت اور ان کی نبوت اور ان کی عصمت اور ان کے علم اور ان کے مقام کی حدیں کیا ہیں تو بس حدیں ہیں عالمین. تمہیں عالمین کی حدیں معلوم ہو سکتی ہیں؟ خبردار کبھی مت کہنا کہ عالمین کی حدیں میں جان سکتا ہوں. حکم دیا، روز کہو الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. تو خدا نے یہ کہا، یہ پیغام دیا کہ میں اپنے نبی کا تعارف عالمین کے ذریعے کرا رہا ہوں. بتانا یہ ہے کہ میں ہوں رب العالمین، یہ ہے رحمت للعالمین. یعنی جہاں تک میری ربوبیت کی حدیں سمجھ سکتے ہو وہاں تک اس کی رسالت کی حدیں ہیں. جہاں تک میں رب ہوں وہاں تک یہ رسول ہے. جس کا میں رب ہوں اس کا یہ رسول ہے. جب سے میں رب ہوں جب سے یہ رسول ہے، جب تک میں رب ہوں جب تک یہ رسول ہے عالمین کے لیے. تو پیغمبر نے جب یہ انداز تعارف اپنا دیکھا خدا کی طرف سے
بڑا پسند آیا. اس لیے اب یہ نہیں کہا جس کا میں رسول ہوں اس کے یہ امام ہیں, نہیں, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. فی الارض خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ زمین کے لیے ہیں, جو عالمین کے لیے وہ الگ ہیں, یہ زمین کے لیے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, ان کا احترام یعنی ملائکہ پر بھی واجب ہے. جتنے ملک ہیں, جتنی طاقتیں ہیں, سب پر لازم ہے اور واجب ہے کہ احترام کریں, اس لیے کہ میں نے بنایا ہے. اب جو ان کی تعظیم نہ کرے وہ کون ہے, اس کا کیا حال ہونے والا ہے؟ ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں. تو کیا کہا؟ فی الارض خلیفہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس کے بعد جیسے یہ اعلان ہوا تو فرشتوں نے ایک مرتبہ آواز دی, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. سمجھیں میرے مسلمان بھائی, پلیز سب سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, سورہ بقرہ میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے. کیا پروردگار تو اس کو خلیفہ بنائے گا؟ کیا اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے, خون بہائے؟ پتہ چلا کہ تاریخ کے کسی حصے میں کوئی ایسا شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا جو فساد کرے اور خون بہائے. کہاں ہو مسلمانوں, اسی کو کیوں مانتے ہو جو خون بہاتا ہے؟ یعنی پہلی کی بات چھوڑو, آج بھی خلیفہ وہی ہے, جتنا خون بہائے اتنا بڑا خلیفہ. سمجھو نا, یہ خلافت کا جو اعلان ہوا, سنا کہ نہیں سنا آپ نے خلافت کا اعلان؟ خلافت الہیہ کا اعلان ہو گیا, خلیفۃ المسلمین بن گئے. بھئی کیسے بنے آپ؟ کہا دیکھو اتنا خون جو بہایا ہم نے, اتنا جو فساد اور مسچیف کیا ہم نے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے جو معصوم ہیں, جو غلط بات کر ہی نہیں سکتے, انہوں نے ایک سوال کیا اللہ سے, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کیا اس کو بنائے گا جو فساد کرے, خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. اب اپنے آپ کو پیش کیا, یعنی بہت ہی ادب کے ساتھ بارگاہ اہدیت میں یہ عرض کیا کہ اگر خلیفہ بنانا ہی تھا تو ہم میں سے کسی کو بناتا. فرشتے ہیں, ڈائریکٹ صاف صاف نہیں کہا یا اللہ ہم کو کیوں نہیں بنایا, کہا یہ تو فساد کرے گا, خونریزی کرے گا, ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں, تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, لہذا کون زیادہ ڈیزرو کرتا ہے, ہم نا, ہے نا پروردگار. تو مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بناتا, ہم میں سے کسی کو بناتا. اب اللہ ہے, رحیم ہے, کریم ہے, اس نے ایک اعلان کیا ہے فرشتوں میں. فرشتے اس کے مطیع ہیں, فرما بردار ہیں. انہوں نے ایک سوال کیا ہے, اس کا خدا جواب دے دے کہ اے فرشتوں سنو, پہلی بات تو یہ کہ تم کو کیا پتا کہ یہ فساد کرے گا؟ بالکل نہیں, یہ فساد نہیں کرے گا. تم نے اگر اس سے پہلے کسی کو دیکھا تو دوسرے لوگ تھے, یہ ہم نے جس کو بنایا ہے وہ فساد نہیں کرتا, ہم نے جس کو بنایا ہے وہ خون نہیں بہاتا. بات سیدھی سی تھی. رہے تم, اس لیے کہ ہم نے زمین پر بنایا ہے اور انسانوں کے لیے بنایا. ہم انسانوں کے لیے فرشتے کو خلیفہ نہیں بنا کے بھیجتے, اس کو بنا کر بھیجتے ہیں جس کو فرشتہ سجدہ کرے. ہو جائے نا. تو یہ بات ہو سکتی تھی, جواب کیا دیا؟ یہ جواب کسی طرح بھی جواب ہو سکتا تھا کہ بھئی دیکھو فرشتوں, یہ بات ہے, یہ ریزن ہے, یہ مسئلہ ہے. جیسے انہوں نے کہا یا اللہ اس کو بنائے گا اور ہم تو ایسے ہیں, خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون.
دیکھو سنو، میں جو جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے. یہ کیا ہوا؟ اگر کلاس میں کوئی ٹیچر سے پوچھ لے کہ سر ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کیسے ہے، نے کہا چپ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بھئی نہیں جانتے تبھی تو پوچھ رہے ہیں. غور کرنے کے بعد یہ قرآن سے پڑھ کے مت چلو سرفس کے ساتھ. قرآن پیغام دے رہا ہے، تمہاری فلاح و بہبودی کی باتیں کر رہا ہے. قرآن تمہیں اختلافات سے بچانا چاہتا ہے، تمہارے سامنے کامن سینس کی باتیں رکھتا ہے. تو خدا نے کہا انی اعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یا اللہ ایسا کیوں؟ کہا نہیں میں وضاحت کروں گا. بعد میں وضاحت کی ہے کہ بھئی ان کو کیوں بنایا، تم کو کیوں نہیں بنایا بعد میں. لیکن پہلے کیا کہہ دیا؟ خاموش، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یا اللہ ایسا فرشتوں کے ساتھ؟ اور کسی فرشتے کی کیا مجال جو کہے یا اللہ اس لیے تو پوچھا تھا، کچھ نہیں بس تم نہیں جانتے. ہاں ٹھیک ہے بالکل نہیں جانتے پروردگار، بات صحیح ہے نہیں جانتے. خاموش ہو گئے. معصوم فرشتے تو خاموش ہو گئے. معصوم فرشتے تو خاموش ہو گئے. توجہ ہے نا؟ کوئی باغی تو نہیں تھے نا کہ بحث کرنا شروع کرتے ایسا کیوں ویسا کیوں. معصوم تھے، فرشتے تھے، خاموش ہو گئے. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں. یا اللہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ ان کو ڈانٹ کیوں دیا بچوں کو؟ بچوں کو کوئی اگر ڈانٹ دے ٹیچر تو اسکول والے اس کو رکھیں گے ٹیچر کو؟ ابھی سوال کر رہا ہے اس کا جواب دو. یا اللہ یہ فرشتے ہیں سوال کر رہے ہیں، جواب دے دیے. کہا نہیں، اگر میں آج بتا دوں کہ کیوں اس وقت فوراً، تو ہم اصول طے کر رہے ہیں نا. سورہ بقرہ میں یہ اصول طے کیے جا رہے ہیں کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے. اگر میں اعلان کرنے کے بعد کہ میں نے اس کو بنایا ہے، انہوں نے پوچھا کیوں، میں کہوں اس لیے، آرگومنٹ شروع ہو، یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی، جسٹیفیکیشن میں دے دوں، تو کل لوگ یہ کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ بنایا جا سکتا ہے کسی کے مشورے کے ساتھ. خدا نے کہا جب خلیفہ بنایا جائے تو اس میں معصوموں کی شورا بھی نہیں چلتی. معصوم فرشتوں کی شورا بھی ریجیکٹڈ. بس میں نے کہہ دیا، میں تم کو کیوں بتاؤں کیوں؟ میں نے کہا بس تم مانو ختم. مگر اس کے بعد خدا نے کہا میں رحیم ہوں کریم ہوں. اور کل کوئی پوچھے کہ بھئی کیوں، یہ تو آج فرشتے تھے میں نے ان کو کہہ دیا، کل کوئی پوچھے. خدا نے کہا سنو، وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام اسماء آدم کو سکھائے. آدم تمام اسماء سکھائے. ثم عرضهم، کہاں ہیں قرآن پڑھنے والے؟ ثم عرضهم علی الملائکہ، عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء. تھوڑا سا آرام سے بات کروں گا آپ سے. وعلم آدم الاسماء کلھا. ہا سمجھ گئے؟ بعد میں اس کی ریسرچ کر لیجیے گا آپ. ہا جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، پروناؤن ہے مؤنث کے لیے، اور یہ پروناؤن ہے. اسماء کلھا، سارے کے سارے اسماء. تو ہا کی ضمیر جاری ہے کہاں؟ اسماء کی طرف. اسماء، اسماء نیمز. تو انگلش میں سے اٹ کہیں گے، اٹ یا دے یا دیم، اس طرح. ذوی العقول کے لیے اٹ استعمال نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو آپ کہیں اٹ از اسپیکنگ. مولانا is speaking and its speech is good. مولانا is not it. مولانا is his speech is good, right? سمپل باتیں ہیں نا. قرآن نے کیا کہا؟ علم آدم الاسماء کلھا، اسماء سکھائے، نیمز بتائے، سب کے سب، کلھا سارے نام آدم کو بتا دیے. پھر ان ناموں کو پیش کیا کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. تو کیا ہونا چاہیے؟ یہی پروناؤن یوز ہوگا نا. پھر ان کو پیش کیا تو کیا کہا؟ عرضہا ہونا چاہیے. ثم عرضہا، پھر ان اسماء کو پیش کیا. اب یہاں پروناؤن چینج ہو جاتا ہے.
ثم عرضهم، پھر ان لوگوں کو پیش کیا، ان لوگوں کو پیش کیا۔ ہم کی ضمیر عربی میں چیلنج کرتا ہوں استعمال نہیں ہوتی مگر صرف ان کے لیے جو ذوی العقول ہیں، صاحبان عقل ہیں، یعنی یا فرشتوں کے لیے یا انسانوں کے لیے ہم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ آپ کے پاس 4-5 قلم ہوں تو ان کو آپ ہم نہیں کہیں گے، ہا کی ضمیر استعمال کی جائے گی۔ تو جہاں اسم تھا سکھایا اسم، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو اس کو تو بتا دیا آدم کو، ان کو نہیں بتایا، نہیں ان کو بھی بتایا، مگر فرق کیا تھا؟ اسم بتائے، نام تو 2 چیزیں ہوتی ہیں نام کے تعلق سے، ایک ہے نام اسم، ایک ہے مسمى، ایک وہ جس کا نام ہے، ایک ہے نام، ایک وہ جس کا نام ہے۔ آپ کا جو بھی نام ہے وہ نام ہے، مگر کس کا نام ہے؟ وہ آپ کا نام ہے۔ تو اسم کو پیش کیا، اسم سکھا دیے، پھر جو مسمى تھے کچھ لوگوں کو پیش کیا، عرضهم علی الملائکہ فقال، اور مزید اس کی وضاحت کی، اور عربی گرامر کے لحاظ سے آپ دیکھیں، فعرضهم علی الملائکہ ثم انبئونی باسماء ہؤلاء۔ ہؤلاء کا لفظ بھی چیزوں کے لیے، تھنگس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، انسانوں کے لیے ہؤلاء استعمال ہوتا ہے۔ یا اللہ، یہ تو پہلا انسان ہے، اور جن سے خطاب ہے وہ فرشتے ہیں، یہ تیسرے کون لوگ ہیں جو موجود ہیں؟ ان کے نام سکھائے گئے، اور سکھا کے فرشتوں سے کہا اب بتاؤ، اور ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، اب بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جائیے پڑھیں اور غور کریں، حالانکہ مفسرین نے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، لیکن کامن سینس ہے۔ جب وہاں ہا کی ضمیر اسماء کے لیے استعمال کی تو یہاں بھی ہا کی ضمیر استعمال کرتے اگر صرف ناموں کی بات ہوتی۔ مسئلہ ناموں کا نہیں ہے، وہ جن کے نام تھے انہیں اب پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے جن کو پیش کیا جا رہا ہے؟ تو اس واقعے کو، حضرت آدم کے واقعے کو قرآن نے 7 سوروں میں الگ الگ تفصیل اور اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ 25 جگہ حضرت آدم کا نام ہے، 100 کے قریب شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، شیطان اور ابلیس 100 کے قریب۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیا خاص بات ہے؟ سورہ طٰہٰ میں ایک اشارہ دیا، کہا، اب میں انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں گا اگر وقت ملے گا تو، کہا کہ دیکھو اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، کیا وجہ ہے کہ تو اس کو سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، یا اب جو بھی ہاتھ کا اس میں جو بھی مراد ہے، لیکن میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا، تم اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم متکبر ہو گئے ہو؟ ایروگینٹ ہو تم؟ متکبر ہو؟ ام کنت من العالین، یا تم بلند لوگوں میں شامل ہو گئے ہو؟ یہ آیت صاف صاف یہ بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے بلند لوگ تھے جن پر سجدے کا حکم نافذ نہیں ہو رہا تھا، سب سجدہ کریں علاوہ عالین کے۔ بھئی میں نے سب کو حکم دیا سجدے کا، شیطان تو کیوں نہیں کرتا؟ کیا تو خود کو عالین میں سمجھتا ہے؟ شیطان نے نہیں کہا کہ ہاں میں عالین میں ہوں، شیطان نے نہیں کہا میں عالین میں ہوں، شیطان نے کیا کہا؟ خلقتہ من نار وخلقتنی من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے تو خلق کیا ہے
آگ سے، اس کو خلق کیا مٹی سے، لہذا میں افضل ہوں۔ تو اس نے مقابلہ کس سے کیا؟ آدم سے، آلین سے نہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا۔ تو آدم کا مقابلہ کر رہا ہے؟ جب آدم کا مقابلہ کرنے کا نتیجہ یہ تھا، اب سوچیں جو آلین کا مقابلہ کرے اس کا کیا حال ہونے والا؟ تو قرآن مجید میں آیات کا یہ سیگمنٹ 10 آیتیں ایسے ہی صرف قصے کہانی کے لیے نہیں ہے، سمجھو اس سے۔ تو یہ اصول ہیں خلیفہ بنانے کے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا آدم تم بتا دو، آدم نے بتا دیا۔ جب آدم نے بتا دیا، کیا بتایا آدم نے؟ نام بتا دیے۔ عرضہم علی الملائکہ، ملائکہ تم بتاؤ۔ تو کیا کہا ملائکہ نے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا تو نے سکھایا ہے اتنا ہی جانتے ہیں، آگے سوچ کے نتیجہ نہیں نکال سکتے، اتنا ہی ہے جتنا بتا دیا۔ کہا اچھا آدم تم بتا دو۔ فلما انبأہم، جب آدم نے بتا دیے وہ نام ایک ایک کے بارے میں، یہ ہے وہ نام، یہ ہے وہ نام، یہ ہے وہ نام، جب بتا دیے نام، سب نام بتا دیے، تو اللہ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تم سے میں نے کہا نہیں تھا کہ میں غیب سماوات والارض سے واقف ہوں، میں غیب سے واقف ہوں، غیب میرے پاس ہے۔ اب دیکھیں نا غیب کی بات ہی، اسی سورے میں بالکل آغاز میں متقین کی صفات میں پہلی صفت کیا تھی؟ غیب پر ایمان۔ اب کوئی کہے بھئی یہ غیب کیا چیز ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں، مگر جسے خدا یہاں غیب کہہ رہا ہے وہ یہ جو مسمى ہیں، یہ جو نام تھے جو سکھائے گئے تھے، جن کو بتا کر ان کو خلافت مل گئی، ان کو خلافت ملی وہ نام بتا کر۔ اچھا جب ہو گئی ساری بات، تو ان میں سے کوئی بھی فرشتہ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ بات تو کچھ اور چلی تھی، یہ موضوع تو چینج ہو گیا، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فساد کرے گا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا آخر تک کہ نہیں یہ فساد نہیں کرے گا۔ ہم نے کہا یہ خون بہائے گا، آخر تک کوئی تذکرہ نہیں کہ خون بہائے گا، نہیں بہائے گا، ایسی کوئی بات ہوتی؟ بس یہاں تم یہ نام بتا دو، تم یہ جانتے ہو، تمہارے پاس یہ علم ہے اتنا، انہوں نے بتا دیا، وہ نہیں بتا سکے، فرشتے بھی خاموش ہو گئے۔ سوال کیا تھا؟ جواب کیا ہے؟ سوال تھا کہ یہ فساد و خونریزی کریں گے، جواب کیا ہے کہ نہیں یہ ان لوگوں کو جانتے ہیں، آدم ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ فرشتے بھی خاموش ہو گئے۔ فرشتوں تم کیوں خاموش ہو گئے؟ کہا ہم کو یہ پتا ہے کہ جو ان کو جانتا ہے نہ وہ فساد کر سکتا ہے نہ خونریزی کر سکتا ہے۔ آج آپ دکھا دیجئے اہل بیت کا کوئی ماننے والا خون بہاتا ہو بے سبب، دکھا دو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کو جانتا ہے وہ فساد نہیں کرتا، وہ فساد ہی نہیں۔ اور اچھا فساد ہی کہیں نہیں ہوتا، وہ گھر میں بھی فساد ہی نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں۔ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اور جاننے والا ہے وہاں فساد ہوتا ہی نہیں، مسچیف ہوتا ہی نہیں، برائی ہوتی نہیں، ظلم ہوتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، سمجھ گیا؟ جب اہل بیت کا ماننے والا ہے نہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، نہ دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، نہ گھر میں ظلم کرتا ہے، نہ باہر ظلم کرتا ہے، نہ ہمسایوں پہ ظلم کرتا ہے، نہ دوستوں پہ ظلم کرتا ہے، نہ کمیونٹی پہ ظلم کرتا ہے، ظلم اس سے ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خمیر عدل سے بنا ہے، ظلم کے خلاف جو ہو اسی کو تو حقیقی شیعہ کہتے ہیں، واقعاً ظلم کے خلاف ہو۔ پوری دنیا میں اگر کوئی بھی مکمل طور پر ظلم کے خلاف ہے بس وہی شیعہ ہے۔
میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، جب کبھی دنیا میں تاریخ میں کبھی ظلم ہوا ہے، جو بھی اس کے خلاف بولے بس وہی شیعہ ہو جاتا ہے۔ شیعت کوئی الگ سی کوئی چیز نہیں ہے، ظلم کے خلاف رہنے کا نام شیعہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی پیغام یہاں دیا جا رہا ہے، اس میں ظلم نہ کرو۔ حسین کا چاہنے والا کچھ بھی کرے، اس سے بہت سے گناہ ہو سکتے ہیں، ظلم کسی پر نہیں ہو سکتا، اس سے بد اخلاقی اس سے نہیں ہو سکتی، اپنی زبان سے یا ہاتھ سے کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا، درست ہے؟ تو خدا نے کہا دیکھو یہ ہے۔ اب آدم، انہوں نے سب کچھ بتا دیا، فرشتے بھی خاموش ہو گئے، ہاں بھائی یہ تو صحیح ہے، جب ان کے پاس علم ہے اور وہ بھی معرفت ہے کس کی؟ ان کی، تو پھر یہ تو ظلم نہیں کر سکتے، یہ تو ظلم نہیں کر سکتے، یہ تو فساد نہیں کر سکتے۔ خورجی پھر مطمئن ہو گئے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اچھا، تو فرشتوں، ایک چیز پتہ چلی کہ فرشتوں کو خون ریزی پسند نہیں ہے، فرشتوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ کہیں خون بہے۔ جن فرشتوں کو خون پسند نہ ہو، ان کا سردار اترے اور اس چیز کی تعریف کرتے ہوئے اترے جس کا کام ہی خون بہانا ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اے جبرائیل، ذوالفقار کی تعریف کر رہے ہیں، ذوالفقار کا کام کیا ہے؟ سروں کو جوڑنا، جوڑتی ہے سروں کو، ارے جدا کرتی ہے سروں کو، کاٹتی ہے سروں کو، خون بہاتی ہے یہ تلوار، اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ آ رہے ہیں۔ کہا خاموش نادان، سن تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں، اس تلوار کی تعریف کرنے سے پہلے اس ہاتھ کی تعریف کر رہا ہوں جس میں تلوار آ رہی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی ایک بات کہ خون بہانا، تلوار جس کے ہاتھ میں آئے، برا نہیں ہے مطلقاً خون بہانا۔ خون جب بہایا جائے جب واقعی لازم ہو وہ خون بہانا، قاتل ہے، ظالم ہے، مجرم ہے، اگر اس کو نہیں مارا گیا تو وہ 1000 لوگوں کو اور مار دے گا، تو اس کو چھوڑ دیں گے؟ دنیا کا کون سا قانون چھوڑ دے گا؟ تو اب ہاتھ وہ ہو کہ جو مجرموں کو پہچانتا ہو، اور نہ صرف مجرموں کو پہچانتا ہو، اتنی باریک نگاہ ہو اس تلوار کی کہ نسلوں میں دیکھ لے کہ کوئی مجرم تو نہیں ہے، کوئی مومن تو نہیں ہے، یعنی مومن و مجرم کو جو پہچان سکے اسے ذوالفقار کہتے ہیں۔ اور جب یہ ذوالفقار، توجہ کیجئے گا بھئی، آپ ماشاءاللہ اس کو فضائل کے رخ سے بھی سنیں، مگر اس میں جو پیغام ہے تمام عالم انسانیت کے لیے کیا ہے کہ دیکھو ویپن کس کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے؟ اس کے جو خود انفیلیبل ہو، معصوم ہو، اس کو اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تلوار اٹھاؤ۔ تو بھائی یہ سب مجاہد تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جہاد تو اسلام میں ہے، جب ہے تو سب تو معصوم نہیں ہے، کہ نہیں؟ اگر سب معصوم نہیں ہے تو وہ جہاد نہیں کر سکتے unless ان کا رہبر معصوم ہو۔ معصوم رہبری میں جب جہاد ہوگا تو ظلم نہیں ہوگا، ٹیررزم نہیں ہوگا، وائلنس نہیں ہوگا، عدل ہی عدل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیادت کس کی ہے؟ یا معصوم کی یا معصوم کے نائب کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ خبردار، ہر کس و ناکس جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ جس کو دیکھو جہاد، جس کو دیکھو جہاد، اور دنیا نے اتنا جہاد کو خطرناک قرار دیا کہ اب ہم لفظ جہاد کہتے ہوئے گھبراتے۔ اور یہ دیکھو جہاد کہہ رہے تھے ممبر پہ، یہ دیکھو جہاد کی بات کر رہے تھے ممبر پہ، جہاد کی بات کر رہے تھے، مگر معاویہ کے جہاد کی بات نہیں کر رہے تھے، علی کے جہاد کی بات کر رہے تھے۔ جانے محترم،
اس کے بعد قرآن نے کہا بس جلدی سے میں گزر جاؤں، وقت تمام ہو چکا ہے میرا. کہا کہ اچھا سنو آدم، ایسا ہے کہ تم اس جنت میں رہو. لیکن جب کہا کہ جنت میں رہو تو کیا کہا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جنت میں رکو مگر تم اور تمہاری بیوی دونوں. یعنی جنت جو ہے، جنت کے خواب اکیلے مت دیکھیے گا آپ کبھی. صحیح پیغام ملا نا؟ جنت کے خواب اکیلے مت دیکھیے گا. یہ سوچے گا جنت میں جاؤں گا تو بیوی کے ساتھ جاؤں گا. ہاں، مگر یہ مت کہیے گا اب مجھے پتہ نہیں کہ کوئی خوش ہوا ہے ناراض ہوا ہے اس سے، خدا جانے دونوں طرف سے. یہ کون سی بات ہوئی؟ جنت میں جائیں گے بیوی کے ساتھ. اچھا آپ ہو سکتا ہے خوش ہو جائیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا کہ مولانا آپ ان کو یہ کیا پٹی پڑھا رہے ہیں. ہم تو ویسے ہی جنت کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کہیں یہاں سے پیچھا چھوٹے تو وہاں پہنچیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ وہاں بھی پہنچ جائیں گے. یہ کون سی جنت ہوئی؟ انت وزوجک، نہیں، اس میں پیغام کیا ہے کہ مرد کبھی سکونت کے لیے، زندگی کے لیے تنہا اپنے بارے میں نہ سوچے، اپنے اسپاؤس کے بارے میں ضرور سوچے. ذمہ داری یہ نہیں کہا کہ اے آدم اور اے حوا تم دونوں آ جاؤ، اللہ ایسا کہہ سکتا تھا. ذمہ داری دی مرد کو، آدم تم چلو اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آ کر رہو. یعنی اب تم کو جو کچھ بھی کرنا ہے جب سوچو تو می مت کہنا، می آئی میں ایسی جگہ رہوں گا، میرا رہنے کی جگہ یہ ہو، میں ایسا پہنوں گا، میں ایسا کھاؤں گا، مجھے میں نہیں ہے. اب ختم، تمہاری شادی ہو گئی ہے. اب وی ہے، ویل ڈو دس، ہم ایسا کریں گے، ہم یہ کھائیں گے، ہم یہاں رہیں گے، ہم ادھر جائیں گے. تو جہاں پر سیلفشنس آ جائے وہیں گھریلو معاملات خراب ہوتے ہیں. سیلفش نہیں. دیکھیں پیغام ایک ایک لفظ کا، میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ بقرہ میں پوری زندگی کے لیے ہماری ایسی پروگرامنگ دے دی گئی ہے کہ اگر ہم اس کو غور کریں اور غور سے پڑھیں تو بہت کچھ اس میں نکتے آپ کو ملیں گے. تو تم رہو اپنی بیوی کے ساتھ. اب یہ ہے کہ مگر اب ہم تم دونوں کو یہ حکم دے رہے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ اب اطاعت بھی کریں گے تو دونوں مل کے کریں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ برائی کرو تو دونوں مل کے کرو. نہیں، اطاعت ہماری کرنا دونوں مل کے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. لوگوں نے کہا دیکھا آدم نے گناہ کیا تھا، یہ کیسے نبی ہیں گناہ کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، گناہ کب کیا؟ قرآن پڑھو تو تمہارے سمجھ میں آئے، جب پڑھتے ہی نہیں ہو تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا. درخت کے قریب نہ. کب کہا کہ کھانا نہیں اس میں سے؟ پھل کھانے کی کوئی ممانعت پورے قرآن میں نہیں ملتی. 7 جگہ اس کا تذکرہ ہے اس واقعے کا، 7 سوروں میں. سورہ بقرہ میں ابھی آپ نے سنا، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں، سورہ اسراء میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ کہف میں اور سورہ صاد میں. سورہ صاد کی 15 آیتیں جو میں آج پڑھنے والا تھا آپ کے سامنے، لیکن میں آج نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت تمام ہو چکا ہے. کل میں تھوڑا سا یہیں سے اسٹارٹ کر کے اور پھر نیکسٹ جو سبجیکٹ ہے اس پر جاؤں گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے پیغامات ہم کو ملے جبکہ ہم نے ساری بات نہیں کہی اور وقت تمام ہو چکا. یہ یوں سمجھیں کہ ہم جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں یہ ہیڈ لائنز ہیں اور بلٹ پوائنٹس ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کا کام ہے ہوم ورک کرنا، جا کے اس کو پڑھیں. جو آیتیں بھی ہم نے پڑھی ان کو پھر سے پڑھیے. خود آپ کے ذہن میں بہت سے ایسے پوائنٹس آئیں گے، کچھ ایسے پیغامات آئیں گے. قرآن کا یہی کمال ہے، قرآن کی عظمت ہے. اپنی طرف سے تفسیر نہ کیجئے، لیکن تدبر اور غور کرنے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ تاکید ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا افلا یتفکرون افلا یعقلون. یہ ساری باتیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عقل سے، فکر سے کام لو. قرآن کو پڑھو، مزہ آئے گا. میں نے عرض کیا نا کہ جو لوگ قرآن پڑھنے لگتے ہیں ان کو کسی چیز میں اس کے بعد حقیقتاً مزہ نہیں آتا. قرآن ایسا پر لطف کلام الہی ہے پروردگار کا کہ آپ کے سارا سٹریس دور ہو جائے گا. آپ قرآن پڑھنا شروع کریں.
اور آخر میں بس آخری آیت میں پڑھ دیتا ہوں اس کی آج کی. آل محمد بلند تر صلوات. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, شیطان کا تذکرہ ہوا, سجدے کا ذکر ہوا. یہ آج میں نہیں کر سکا, اور کل میں سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں اس کے ریفرنس سے پڑھوں گا, اس لیے کہ دیکھیں ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت جس انداز سے بہتر کر سکتی ہے, اور کوئی ذریعہ نہیں ہے علاوہ حدیث رسول کے یا حدیث معصوم کے. یعنی یا کلام الہی سے کلام الہی کی تفسیر کی جائے, یا کلام معصوم سے کلام الہی کی تفسیر کی جائے. اس کے بعد جو کچھ وہ تفسیر نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تدبر ہے. یعنی کہ آپ نے غور و فکر کر کے استنتاج کیا, اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا, لیکن اس کے لیے بھی کوئی سپورٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے قرآن و حدیث سے. اپنے طور پر قرآن کا انٹرپریٹیشن کوئی شخص اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا. آخر میں قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے, اہبطوا منہا وقلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو اب ایسا ہے کہ تم زمین پر جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سزا دی, جنت سے نکال دیا, قرآن کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ درخت کے پاس جانے کو منع کیا گیا تھا, پھل کھانے کو نہیں. دوسری بات یہ کہ کیسے نکالے گا خدا, کیوں نکالے گا؟ یہ سزا نہیں ہے. پہلے ہی اعلان کر چکا فی الارض خلیفہ, فی الجنت خلیفہ نہیں تھے وہ, ان کو وہاں رکھنا ہی نہیں تھا, ان کو تو بھیجنا ہی زمین پر تھا. تو کوئی سزا نہیں ہے, وہاں سے بھیجنا سزا نہیں تھی. اب اللہ نے یہاں پر یہ کہا کہ چلے جاؤ, اب جو میری ہدایت کو قبول کرے گا, تمہاری اولادیں, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہاں پر بات تمام ہوتی ہے. لیکن جو ہماری مخالفت کرے گا, کفر کرے گا, تو آخر میں کیا ہوا کنکلوژن؟ وہی پہلے کی 3 آیتیں سامنے پیش کر دی گئیں کہ کافر کی کیٹیگری میں منافق اور کافر دونوں آتے ہیں, اور متقی کی کیٹیگری میں مومن آتے ہیں. تو اگر یا تو تم مومن ہو جاؤ گے ہماری, مگر ہدایت ہماری تمہیں قبول کرنی ہوگی. ہم جو ہدایت دیتے جائیں اسے تم قبول کر, خدایا ہماری ہدایت قبول کرو گے تو تم متقین میں شامل ہو جاؤ گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے یہ قیادت کے اصول معین کیے تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہوئی ایز اے مسلم کہ ہم اپنی قیادت کے تعلق سے غور کریں کہ ہم نے جس کو قائد مانا وہ ان اصولوں پر پورا اترتا ہے کہ نہیں, وہ اترتا ہے کہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ 2 ہیں لوگ. کچھ وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے طور پر کسی کو امام بنا لیا, کچھ وہ ہیں جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو خدا نے امام بنایا ہے ہم صرف اسی کو امام مانیں گے. کربلا اس مفہوم کی عملی تفسیر ہے. دونوں طرف رہبر تھے, دونوں طرف لیڈرز تھے, آج بھی ہے. ایک طرف یزید ہے, ایک طرف حسین ہے. آج بھی ان دونوں میں سے لوگ انتخاب یزید کا بھی کر لیتے ہیں, اس کی تائید کرتے ہیں. اسی کے نام سے جتنے بھی قتل و غارت آج ہو رہا ہے, جو جتنے ٹیررسٹ ہیں نا اسلام کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, یزید ہی کے اولادیں ہیں, یزید ہی کے ماننے والے ہیں. اس کو صاف صاف کہنا چاہیے. یہ مسئلہ شیعہ سنی کا ہرگز بھی نہیں ہے. شیعہ اور سنی بیچارے دونوں ہی وکٹم ہیں ان یزیدیوں کے. یہ معاملہ تکفیریوں کا ہے, یہ معاملہ وہابیوں کا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب نہ ان میں شیعہ ہے کوئی, نہ ان میں کوئی سنی ہے. ان میں جتنے لوگ ہیں تکفیری ہیں, ان میں جتنے لوگ ہیں یہ خارجی ہیں, ان میں جتنے لوگ ہیں یزیدی ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یزیدیوں نے کیا کیا مظالم کیے ہیں, اور اس کو میچ کر کے دیکھ لیں. آج جو کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے نا یوٹیوب پر, جو کچھ بھی لوگ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں, راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے ان کی, اس بروٹل طریقے سے جو قتل و غارت ہو رہا ہے اسلام کے نام پر, یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں, یزیدی ہیں, یہ وہی ہیں. اور جو وکٹم ہیں کون ہیں؟ وہی ہیں مظلوم, جو حسین کے ماننے والے. اس لیے ہماری طرف سے ظلم نہیں ہو سکتا. مگر آئیے دیکھیے کہ ظلم کی انتہا کربلا میں کس انداز سے ہوئی. آج جو ہم بیٹھے ہیں, آج جو ہم گریہ کرتے ہیں, آج جو ہم روتے ہیں, آج جو ہم یاد کرتے ہیں ان مظلوموں کو, کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی یاد دلائیں
دنیا کو بھی بتائیں۔ آؤ ذرا دیکھو یہ دو نظریات ہیں۔ ظلم نہ صرف یہ کہ کسی مظلوم کو مارا جو بے گناہ تھا اور جس پر یہ بحث ہو سکے کہ پتہ نہیں بے گناہ تھا کہ نہیں تھا۔ حسین کربلا کے لیے جو انتظام کر کے چلے وہ ایسا انتظام تھا کہ کوئی دنیا کا انسان کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، جب کبھی حسین کی مظلومیت کا ذکر آئے تو یہ بحث ہی نہیں آئے کہ پتہ نہیں مظلوم تھے کہ نہیں۔ یہ تو بحث کی بات ہے، یہ تو ہسٹری کی بات ہے، یہ تو معلوم نہیں، الگ نظریات ہیں۔ نہیں، یہ بتاؤ کہ کیا چھوٹے بچے کسی بھی قوم اور ملت میں اور کسی قانون میں مجرم ہوتے ہیں؟ ان کو اس انداز سے ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ان کو قتل کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں کربلا ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کربلا سے پہلے حسین نے جب اپنے سفیر کو بھیجا تو اس سفیر کی حقانیت کے لیے بھی ایک عملی ثبوت بھیجا۔ دیکھو میرا مظلوم بھائی مسلم جب جا رہا ہے، اکیلا نہیں جا رہا ہے، تاکہ تم یہ بحث نہ کرو کہ پتہ نہیں مسلم خطاوار تھے کہ نہیں تھے۔ کیا خطاوار تھا وہ مسلم جس کے 2 بچوں کو تم نے ذبح کر دیا؟ ان ننھے سے بچوں کی خطا تو بتاؤ کیا ہے؟ جن کا باپ مارا گیا ہے، جو اس کوفے میں بے یار و مددگار اس انداز سے پھر رہے ہیں کہ کوئی ان کا سہارا نہیں ہے۔ 7 اور 8 سال کے بچوں کی عمر کیا ہوتی ہے؟ خدا آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں تو کوئی بھی دیکھے تو اس کو رحم آ جائے ان بچوں پر۔ یہ بچے سہمے ہوئے بچے، ڈرے ہوئے بچے، اتنے گھبرائے ہوئے بچے، کہاں کس کی اولاد ہے یہ؟ آل رسول، اور کہاں ڈرے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کے بیچ میں جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، رسول کی اولاد ہے، بنی ہاشم ہے۔ یہ گھبرا رہے ہیں کس بات سے؟ کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ کسی درخت پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک عورت آ کر پانی بھرنے آتی ہے، چاند سے چہروں کو دیکھتی ہے، نظر اٹھا کے دیکھا 2 سہمے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم سے بچے، رحم آ گیا، فوراً کہا اتر آؤ، میں تمہارے دشمن نہیں ہوں، تم کون ہو بتاؤ تو صحیح، اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ بتا نہیں رہے، نہیں بتاؤ، گھبراؤ نہیں۔ بچوں نے کہا ہم مسلم کے بچے ہیں۔ کنیز تھی، لے کر آئی اپنی مالکہ کے پاس، مالکہ یہ مسلم کے بچے وہاں سے ہمیں ہوئے بیٹھے تھے، میں ان کو لے کر آئی، سینے سے لگا لیا، گھر میں استقبال کیا، کھانا کھلایا، ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص کیا، بستر بچھایا۔ بچوں گھبراؤ نہیں، سو جاؤ، یہاں سو جاؤ۔ بچے کتنا مطمئن ہوئے ہوں گے کہ ایک پر امن مقام پر آ گئے، ایک ایسے گھر میں آ گئے جہاں پر اب کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے بچوں کو۔ رات گزرنے لگی، آدھی رات آئی، وہ ظالم جو اس گھر کا مالک تھا وہ انہی بچوں کی تلاش میں باہر نکلا ہوا تھا، واپس آتا ہے، اسلحے کو اپنے ذرا کو پھینکتا ہے زمین پر، یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بچے نہیں ملے، اتنا ڈھونڈتا رہا۔ وہ مومنہ گھبرا گئی، خدا کرے وہ رات خیریت سے گزر جائے، مگر کیا مصلحت پروردگار، بچے رات میں سو رہے ہیں، سوتے سوتے ایک بچہ اٹھتا ہے، اپنے بھائی کو بازو سے ہلا کر اٹھاتا ہے اور اٹھ کر رونا شروع کرتا ہے۔ بھیا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے ابھی بابا کو دیکھا تھا، ابھی بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ دوسرے بھائی نے بھی کہا ہاں ابھی میں نے بھی بابا کو دیکھا، مگر بابا کہاں ہے؟ وہ ہمیں لینے آئے تھے۔ دونوں رونے لگے، گریا شروع ہوا، آواز بلند ہوئی، یہ ظالم آیا، دروازہ کھولا، بچوں کو دیکھا، پوچھا کون ہو؟ بچے اس خوشی کے ساتھ کہ ہم تو ایک ایسے گھر میں ہیں جہاں امن و امان، کہنے لگے مسلم کے لال ہیں۔ بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بچوں کو صحن خانہ میں لایا۔ بچے تڑپتے رہے، ہماری خطا کیا ہے؟ لا کر ایک ستون سے، رسی سے، بے رحمی سے باندھ دیا۔ بچے رات بھر تڑپتے رہے، صبح ہوئی،
ان بچوں کو اسی انداز سے گھسیٹتا ہوا لے کر چلا فرات کے کنارے، ہاتھ میں کھلی ہوئی تلوار، بچے تڑپ رہے ہیں، اکیلے بچے، نہ بابا کا سایہ ہے سر پر، نہ کوئی سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے والا ہے بچوں گھبراؤ نہیں ہم موجود ہیں، چچا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں جو حمایت کرے حفاظت کرے، بچے تڑپ کے، تنہائی، اللہ اکبر، عجب تنہائی ہے بچوں کی۔ آتے ہیں، جیسے ہی فرات کے کنارے یہ ظالم لے کر آتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، قتل کرنے کے لیے مارنا چاہتا ہے بچوں کو۔ بچوں نے کہا ہمیں کیوں مارتا ہے، ہمیں کیوں قتل کرتا ہے، اگر پیسے کے لیے کر رہا ہے ہمیں مدینے لے چل، ہمارے چچا تمہیں بہت کچھ دے دیں گے۔ نہیں سنا، اس نے تلوار اٹھائی، جب یقین ہو گیا کہ مارنے والا ہے تو بچوں نے کہا اچھا پھر ہم کو اتنا موقع دے، اتنی مہلت دے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ ہم عزاداروں کے لیے پیغام ہے ننھے سے بچوں کا، یہ ننھے سے بچے ہیں، موت سامنے دیکھ کر گھبرائی نہیں ہیں، خدا کو فراموش نہیں کیا ہے، خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کیا فرات کے کنارے بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں نے، اور جیسے ہی نماز تمام کی تلوار اٹھتی ہے، بچے ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، ہر بچہ آگے بڑھتا، پہلے مجھے قتل کر دے، پہلے مجھے مار دے، پہلے مجھ پر تلوار چلا۔ تلوار چلی، بڑے بھائی کا سر قلم ہوا، خون بہنے لگا، چھوٹے بھائی نے اپنا سینہ رکھ دیا خون پر، ظالم نے سر کو ہاتھ میں لیا، ظالم نے سر کو ہاتھ میں لیا، لاشے کو فرات بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ چھوٹا بھائی کھڑا ہوا، آواز دی بھیا ابھی جانا نہیں، رکے رہنا، بھائی کا انتظار کرنا، بہتے ہوئے پانی پر لاشا رکا رہو۔ چھوٹے بھائی کا سر قلم ہوا، لاش کو پانی میں ڈالا گیا، دونوں بھائیوں نے گلے میں باہیں ڈالی، ہمیشہ کے لیے تہ نشین ہو گئے۔ دل یہ کہتا ہے جب بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں 2 بچے، تو ماں بڑے بچے سے کہتی ہے بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ عجب نہیں جو ماں نے کہا ہو، عجب نہیں جو بھائی بڑا کہہ رہا اماں آ کر ذرا دیکھو میں نے کیسا خیال رکھا، بہتے ہوئے پانی پہ رکا رہا میں اپنے بھائی کو سینے سے لگانے کے لیے۔ آج جو جاتے ہیں، آج جو کربلا جاتے ہیں، مسیب جاتے ہیں، وہاں جا کر ان ننھی سی خبروں کو دیکھتے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا وہ منظر۔ 2 ننھی ننھی قبریں ہیں آج فرات کے کنارے، فرات کے کنارے۔ ہاں یہ بچے ذبح ہو گئے، بچے قتل ہو گئے، ہائے ماں پر کیا گزری ہوگی خدا ہی جانے۔ ارے جب قافلہ چلا، لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو مسلم کی بچی ایک مرتبہ ماں سے لپٹ کے کہتی اماں بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا بیٹا بابا کی خوشبو کیسے آئے گی، وہ تو شہید ہو گئے۔ قافلہ بھی آگے ہی بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ مسلم نے سلام کیا، بیویوں نے جواب دیا، زوج مسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، کٹے ہوئے سر کو دیکھا جو لٹکا ہوا تھا، ایک مرتبہ آواز دی مسلم بڑے مظلومی کے ساتھ تم مارے گئے، مگر اے مسلم یہ تو بتاؤ جب چلے تھے 2 چھوٹی چھوٹی امانتیں تمہارے حوالے کی تھی، میرے بچے کہاں ہیں؟ انہیں کہاں چھوڑا؟ ہائے ان بچوں کے بغیر زندگی کیسے؟ پروردگار عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرم دے، ہر آفت و بلا سے محفوظ و مأمون رکھ، راندہ عشق و محبت اہل بیت
جو تو نے ہمیں نعمت کے طور پہ عطا کی ہے اس میں اور اضافہ فرما۔ خداوند ہماری نسلوں میں یہ محبت و معرفت اہل بیت قائم و برقرار ہے۔ خداوند جو محبت تو نے ہم عطا کی ہے اسی درجے کی اطاعت کا جذبہ بھی ہم کو کرامت فرما، ہمیں حقیقی معنی میں حسینی قرار دے، قیامت میں شفاعت اہل بیت ہم سب کو نصیب فرما۔ زیارت مظلوم کربلا کے لیے آج بہت زائرین کربلا پہنچے ہوئے، خداوندہ ان کی حفاظت فرما۔ 40 میں بھی ملینز لوگ جائیں گے زائرین، خداوندہ ان سب کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے حسین کا نام لیا جا رہا ہے، خداوندہ عزاداروں کی حفاظت فرما۔ یہ ظالم یزیدی جو ظلم ڈھا رہے ہیں خداوندہ ان کو ذلیل و خوار ان سے نابود فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کی معرفت میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرما دے، اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عنوان انصار میں داخل و شامل فرما۔ ان آنسوں کے صدقے میں اس مجمع میں جو شخص بھی جو بھی حاجت لیے بیٹھا ہے خداوندہ اس کی حاجت کو پورا فرما۔ کسی شخص کی کوئی پریشانی ہے خداوندہ اہل بیت کے صدقے میں وہ پریشانی دور کر۔ ماتم حسین۔ کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم مانا ماں، کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم مانا ماں، کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم مانا ماں، کوئی آئے یا آئے میری لاش پہ تم مانا۔ جس وقت چلے گردن پہ چھری وہ زیر چلتی رہتی، جس وقت پکاروں غازی کو اور آ نہ سکے میرا غازی، تم اس کو بلانا ماں، میری لاش پہ تم آنا ماں، کوئی آئے میری لاش پہ تم آنا ماں، کوئی آئے تیری لاش پہ تم آنا۔ پتھریلی زمین ہے مختل کی، زخموں میں اذیت بھی ہوگی، تم چھالے والے ہاتھوں سے ہائے جیسے چلاتی تھی چکی، کنکر وہ ہٹانا ماں، میری لاش پہ تم آنا ماں، کوئی آئے یا نہ میری لاش پہ تم آنا ماں، کوئی آئے میری لاش پہ تم آنا ماں، کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا۔ جس وقت سکینہ ناکے سے رستے میں اچانک گر جائے، اس میری لاڈلی بچی کو
تم دینا دلاسا ماں بن کے سینے پہ سلانا اماں میری لاش پہ تم آنا اماں کوئی آئے یا نہ آئے لاش پہ تم آنا اماں کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا تڑپا ہوں بہت پانی کے لیے قطرہ نہ ملا خنجر کے تلے ان سوکھی رگوں کو تر کرنا دو اشک بہا کے آنکھوں سے سینے پہ سلانا اماں میری لاش پہ تم آنا اماں کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں کوئی آئے یا نہ آئے بیمار بہت عابد ہے میرا دو گام نہیں وہ چل سکتا بیمار بہت عابد ہے میرا دو گام نہیں وہ چل سکتا جب آگ لگے گی خیموں میں اور جلنے لگے بستر اس کا شعلوں سے بچانا اماں میری لاش پہ تم آنا اماں کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا ماہ اذا کا چاند جب مومنین دیکھتے ہیں تو کالے کپڑے نکل آتے ہیں اور عزا خانے سجتے ہیں ہر گھر میں کالے کپڑے پہن کر مجلسوں میں جاتے ہیں اور وہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ اور ماہ اذا کے آنے کے بعد جو تیاریاں ہوتی ہیں مومنین کی اور جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس کلام میں پیش کر رہا ہوں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین آ گیا ماہ اذا آؤ عزا خانے چلیں آ گیا ماہ اذا عزا خانے چلیں بن کے باطل کی قضا بن کے باطل کی قضا عزا خانے چلیں آ گیا ماہ اذا 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 عزا ایک ایک سانس عزادار بنانے کے لیے فتنہ وقت کو ماتم سے دبانے کے لیے قصر باطل کے در و بام ہلانے کے لیے خواب غفلت سے زمانے کو جگانے کے لیے ہم ہیں زہرا کی دعا ہم ہیں زہرا کی دعا عزا خانے چلیں آ گیا ماہ اذا عزا خانے چلیں آ گیا ماہ اذا عزا خانے چلیں آ گیا ماہ اذا عزا چلیں آ گیا ماہ اذا سب مل کر جواب دینا میں مولا آ گیا ماہ اذا عزا خانے چلیں ہوگی نبیوں سے فرشتوں سے ملاقات وہیں اب تو کرنی ہے زمانے سے ہر ایک بات وہیں اپنا گھر چھوڑ کے گزریں گے دنوں رات وہیں سب سوالات کے دینے ہیں جوابات وہیں کھل گیا شہر عطا کھل گیا شہر عطا عزا خانے چلیں آ گیا ماہ اذا عزا خانے چلیں آ گیا ماہ اذا عزا خانے چلیں آ گیا ماہ اذا عزا چلیں آ گیا ماہ اذا
یورش درد اٹھی موت کے تیور بدلے، سج گئے کالے علم فکر کے منظر بدلے، اس سیاہی نے اجالوں کے مقدر بدلے، کرب کی دھوپ بڑھی شاہ کے لشکر بدلے، بچھ گیا فرش ازا، بچھ گیا فرش ازا، ازا خانے چلے، آ گیا ماہ ازا، ازا خانے چلے، آ گیا ماہ ازا، ازا خانے چلے، آ گیا نام والا صاحب مل کر جواب دیں، خانے چلیں، آ گیا ماہ ازا، ازا اہل نجران نہیں اہل زمانہ ہی صحیح، درد کے ساز پہ ماتم کا ترانہ ہی صحیح، اشک آنکھوں میں عقیدت سے سجانا ہی صحیح، ہے لہو نام پہ سرور کے بہانا ہی صحیح، ہو عبادت نہ قضا، ہو عبادت نہ قضا، ازا خانے چلے، آ گیا ماہ ازا، ازا خانے چلے، آ گیا ماہ ازا، ازا خانے چلیں، آ گیا ماہ ازا، ازا تیشائے غم سے چلو زام کے پتھر توڑیں، جوڑ کر اپنی صفے کفر کے لشکر توڑیں، باب خیبر نہ صحیح وقت کا خیبر توڑیں، کربلا جس پہ نہیں آ وہ منبر توڑیں، اور کی آتی ہے صدا، اور کی آتی ہے صدا، ازا خانے چلیں، آ گیا ماہ ازا، 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 ازا خانے چلیں۔ تعمیل حکم ایک کلام کے چند اشعار آپ تمام مومنین کی سماعت تک نظر کر رہا ہوں، مجھے حکم ہے اس کلام کا چند اشعار پیش کروں گا۔ ہائے عباس، 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 جلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، جلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ماتم عباس، ہائے عباس، ارے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے، عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا، ہائے عباس، ہائے عباس، جیو، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، لو خبر جلد کے اب بیسترے عابد ہے جلا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے ارے تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، تنہا 18 برادر کی
بہن ہے رن میں، تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ بن میں، نیند سے جاگ چھینی زینب مضطر کی ردا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، جلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، ارے تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں، نیند سے جاگو چھینی زینب مضطر کی ردا، ہائے عباس 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 عباس ہائے عباس ہائے عباس، لو خبر جلد کے اب بیستر عابد ہے جلا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے، عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا، ہائے عباس عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، نام مولا صاحب مل کے جواب دیں، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے، ارے تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ بن میں، نیند سے جاگو چھنی زینب مضطر کی ردا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، حسین 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 حسین
تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے صدا سے دل باطل کو ہلا دے پردہ جو نگاہوں پہ ہے دنیا کی ہٹا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے ایک سر کی ضرورت ہو 72 کا گلا دے بازو علمدار دے بہنوں کی ردا دے جو کچھ بھی ہو سب راہ محبت میں لٹا دے اتنا دے کے بدلے میں خدا سوچے کہ کیا دے صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے دنیا میں صدا بن کے رہو حق کے پیانی صدا بن کے رہو حق کے پیانی ظالم کے مخالف رہو مظلوم کے حامی مخالف رہو مظلوم کے حامی اعمال کو کھا جاتی ہے ایمان کی خامی ہر ایک کو ملتی نہیں سرور کی غلامی نعمت یہ میسر ہے اسے جس کو خدا دے صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے ممکن نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا خوشنودی مولا میں بھرے گھر کو لٹایا مولا میں بھرے گھر کو لٹایا اکبر کو اٹھایا کبھی اصغر کو سنایا اٹھایا کبھی اصغر کو سنایا شبیر نے سر دے کے زمانے کو بتایا زندہ ہے وہی ماں کی گردن جو جھکا دے صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے کہنے کو مسلمان تھے وہ ظلم کے بانی مسلمان تھے وہ ظلم کے بانی مہمان بلا کر نہ دیا شاہ کو پانی بلا کر نہ دیا شاہ کو پانی مٹی میں ملا دی علی اکبر کی جوانی ہم شکل پیمبر تھا وہ شبیر کا جانی تصویر کا یہ رخ بھی زمانے کو دکھا دے صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے صفے ماتم شبیر بچھا دے حسین 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 حسین
حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین